الہامی ہدایت کا سفر آخر ہوتا کیسا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں، قرآن کی تفسیر کی روشنی میں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صدیوں پرانی حکمت آج کے دور کے چیلنجز سے نمٹنے میں ہماری رہنمائی کیسے کر سکتی ہے۔ چلیں اس سفر پر نکلتے ہیں۔ اچھا، تو آج کی ہماری گفتگو کے 4 حصے ہوں گے۔ ہم شروعات کریں گے ایک آفاقی تلاش سے، پھر ہم سمجھیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین کیسے دی گئی، وہاں سے ہم انسانیت کے بلند ترین مقام پر بات کریں گے، اور آخر میں ان سب باتوں سے جو لازوال سبق ملتے ہیں انہیں آپس میں جوڑیں گے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں معنی اور مقصد کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ وہ تلاش ہے جو ہم سب کو گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا نقطۂ آغاز ہے۔ ایک بات واضح کر دیں کہ ہماری یہ ساری بات چیت، یہ جتنی بھی گہرائی میں ہم جائیں گے، وہ براہ راست ان علمی تفاسیر پر مبنی ہے۔ یہی وہ ماخذ ہے جو ہمیں آیات کے لفظی ترجمے سے آگے جا کر ان کے اصل روحانی پیغام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو تلاش ہے نا، یہ کسی ایک مذہب یا کلچر کی بات نہیں ہے، یہ ایک یونیورسل انسانی تجربہ ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی بڑی مشکل آتی ہے، غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو ہم سب ایک روشنی، ایک سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ہمیں راستہ دکھا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ الہامی مدد، یہ سہارا آخر نظر کیسا آتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سورۃ الشرح سے بہتر مثال شاید ہی کوئی ہو، جو بتاتی ہے کہ شدید دباؤ اور مشکلات کے وقت میں تسکین کیسے نازل ہوتی ہے۔ سورت کا آغاز ایک سوال سے ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی عام سوال نہیں، یہ دراصل ایک بہت ہی طاقتور اعلان ہے، ایک طرح سے یاد دہانی ہے اس الہامی احسان کی جو کیا گیا۔ اگرچہ یہ آیت براہ راست پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، لیکن اس کا پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے دل پر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو کیا اس کا مطلب لٹرلی سینہ کھولنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے تو بہت گہرے روحانی اور نفسیاتی معنی چھپے ہوئے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ تفسیر اس بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو شرح صدر اصل میں ایک کیفیت کا نام ہے، ایک ایسی کیفیت جہاں دل سے شک، پریشانی، غم، یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں اور وہ علم، حکمت اور یقین کی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جو انسان کو بڑے سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو شرح صدر ہے، اس کی کئی لیئرز ہیں۔ یہ صرف پریشانی کو دور کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم مشن کے لیے تیار کرنے کا ایک الہامی عمل تھا، جس کے لیے انہیں چنا گیا تھا۔ یہ علم اور حکمت کا نزول تھا جس نے انہیں قیادت کے لیے تیار کیا۔ تو یہاں ایک بہت گہرا کنیکشن نظر آتا ہے، اندرونی روحانی سکون اور باہر کے چیلنجز سے نمٹنے کی طاقت کے بیچ۔ جب انسان کا دل اندر سے پرسکون اور کشادہ ہو جاتا ہے تو باہر کی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہلکی لگنے لگتی ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف کوئی ایموشنل سپورٹ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک اسٹریٹیجک تیاری تھی، ایک بنیاد جس پر نبوت کی اتنی بڑی ذمہ داری کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ اس کے بغیر وحی کے اس عظیم بوجھ کو اٹھانا شاید ممکن ہی نہ ہوتا۔ اچھا، اب یہاں سے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ ایک فرد واحد سے نکل کر پوری انسانیت پر کیسے لاگو ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم سورۃ التین کی طرف دیکھیں گے۔ یہ سورت اصل میں انسان کے سٹیٹس اور اس کے پوٹینشل پر ایک بہت ہی گہری بات کرتی ہے، اور تفسیر یہ واضح کرتی ہے کہ یہاں بات صرف انسان کی فزیکل ساخت کی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی پوری حقیقت کی ہو رہی ہے۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ انسانیت کے بارے میں ایک بہت بڑا، بہت ہی پروفاؤنڈ دعویٰ کرتی ہے۔ یہ اعلان ہے کہ انسان کو صرف اچھا نہیں بلکہ بہترین ساخت پر بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ تو احسن تقویم کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف خوبصورت شکل و صورت کا نام نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک بہت جامع اصطلاح ہے۔ اس میں جسمانی توازن بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی، اور روحانی بیداری بھی۔ یعنی یہ وہ مکمل پیکج ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ تو یہاں انسان کی حقیقت کے 2 رخ سامنے آتے ہیں۔
ایک طرف تو اسے بنایا گیا احسن تقویم پر، یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ صلاحیتوں کے ساتھ، لیکن دوسری طرف ایک وارننگ بھی ہے کہ اگر وہ ان صلاحیتوں کو نظر انداز کر دے تو وہ اسفل سافلین یعنی پسترین سطح تک بھی گر سکتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ یہ اعلیٰ مقام محنت کے بغیر قائم نہیں رہتا۔ تفسیر کے مطابق اس بہترین صورت میں یہ 4 بنیادی چیزیں شامل ہیں: ایک متوازن جسم، سوچنے سمجھنے والی عقل، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا روحانی شعور، اور علم حاصل کرنے اور اخلاقی اصولوں پر چلنے کی صلاحیت۔ یہ سب مل کر انسان کو اس کا اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم اپنی بات چیت کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں ہم ان دونوں صورتوں سے ملے اسباق کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ یہ آج ہماری زندگیوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو یہ ہدایت کا سفر 4 قدموں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم یہ ماننا کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ دوسرا، یہ یقین رکھنا کہ روحانی مدد کا وعدہ موجود ہے۔ تیسرا، اپنے اندر کی زبردست صلاحیتوں کو پہچاننا، اور چوتھا، ان صلاحیتوں کے مطابق جینے کی کوشش کرنا۔ اور پھر سورۃ الشر کی یہ آیت، یہ تو امید کا ایک زبردست پیغام ہے۔ یہ ایک وعدہ ہے کہ مشکل کبھی اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ثابت قدمی اور امید کی ایک ایسی یاد دہانی ہے جس کی ضرورت ہر دور میں رہتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ اگر انسان کو واقعی بہترین صورت پر بنایا گیا ہے تو آج جو ہم مشکلات دیکھتے ہیں، کیا یہ واقعی ہماری صلاحیتوں کی کمی ہے، یا پھر یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم اس الہامی مدد اور اپنی اندرونی طاقت کو پہچاننے اور استعمال کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟